السلام علیکم، ویلکم ٹو ایجوکیشن ورلڈ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی ویڈیو میں پارٹ 301 کا جی ڈی پی ہے وہ ہم سالو کرنے جا رہے ہیں. اوپننگ ڈیٹ اس کی 3 فروری ہے اور اس نے 4 فروری کو کلوز ہو جانا ہے. یعنی آپ کے پاس صرف 3 اور 4 2 دن ہیں، اس میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، گائیڈ لائنس باقی بھی آپ لوگ پڑھ لیجیے گا کہ آپ کا جو یہ ہے تھیوری، یہ جو ڈیٹا ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک پیراگراف یعنی کم از کم 100 سے 120 ورڈز کے درمیان آپ نے اپنا آنسر دینا ہے. اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا اور بہت زیادہ شارٹ بھی نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ٹاپک کیا ہے ہمارا؟ ٹاپک یہ ہے کہ ڈو یو تھنک دیٹ پینڈیمک کووڈ-19 پشڈ ورلڈ اگین ٹورڈز اینٹی گلوبلائزیشن، کہ اینٹی گلوبلائزیشن کی طرف کیا کووڈ نے ہمیں دھکیل دیا دوبارہ؟ اچھا پہلے تو دیکھیں گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں اینٹی گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے، پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ کنٹریز جو ہے نا وہ آپس میں ان کے جو ریلیشنز ہیں یا کنیکشنز ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں، گلوبلائزیشن. یعنی ایک کنٹری دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اینٹی گلوبلائزیشن کیا ہوگا کہ اب ان کا جو کنیکشن ہے وہ کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گلوبلائزیشن کے اگینسٹ ہی ہوتا ہے نا. اب کووڈ-19 کا کتنا کردار ہے اس چیز میں کہ کنٹریز جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا ایک کنیکشن اور ریلیشن تھا وہ کس حد تک ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ نا دونوں طرح کے اوپینینس ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی کووڈ نے اینٹی گلوبلائزیشن کی طرف موو نہیں کروایا ہمیں، بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گلوبلائزیشن کی طرف یہ لے کر آیا ہے کہ کنٹریز نے ایک دوسرے کی ہیلپ کی ہے. تو کچھ حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ میں جو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ میں اینٹی گلوبلائزیشن کو ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ نو ڈاؤٹ کووڈ نے بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، تو اس لیے میں اس کی جو ہے نا یہ اینٹی گلوبلائزیشن والی سائڈ ڈسکس کر رہی ہوں. اگر آپ کو گلوبلائزیشن والی بیٹر لگتی ہے تو آپ اس کو بھی اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ اب سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ جیسا کہ کووڈ کی وجہ سے ہماری پوری ورلڈ پہ افیکٹ ہوا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح جو ہماری دنیا ہے نا وہ اینٹی گلوبلائزیشن میں نہیں چلے گی، بلکہ کچھ حد تک. ٹھیک ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ کووڈ نے کیا کیا ہے کہ ہمیں اینٹی گلوبلائزیشن کی طرف پش کر دیا ہے. تو یہاں پہ ہم نے لکھا یہ ہے کہ پینڈیمک ہیز انفلوئنسڈ آل اوور دا ورلڈ. The world has been changed now in the sense of globalization. کووڈ ہیز افیکٹڈ گلوبلائزیشن ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے. یہ بات میں کر رہی ہوں کہ کووڈ نے افیکٹ ضرور کیا گلوبلائزیشن کو، لیکن پوری طرح ہمیں اینٹی گلوبلائز نہیں کر دیا، بلکہ کچھ حد تک کچھ چیزوں میں جو ہے اس نے لمیٹیشنز لگا دی ہیں. جیسے کہ یہاں پہ ٹریڈ کو میں نے ڈسکس کر دیا کہ پہلے ٹریڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں، لیکن بیچ میں جو ایک کافی ہمارا وہ ڈپریسنگ سا ایک پیریڈ تھا، اس میں کیا تھا کہ ٹرانسپورٹیشن یا جو ٹریڈ تھی وہ بالکل سٹاپ ہو گئی تھی. فلائٹ آپریشنز جو ہے وہ سٹاپ ہو گئے تھے، کوئی جو ہے وہ فلائٹ نہیں آ جا رہی تھی، کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی کنٹریز کے درمیان. تو یہ تھوڑے سے ایشوز تھے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کووڈ نے ہمیں اینٹی گلوبلائزیشن کی طرف پش کر دیا. دوسری چیز یہاں پہ ہم نے ڈسکس کر دی ہے جی ٹورزم. آپ کو پتہ ہے پہلے پاکستان میں بھی کتنے زیادہ ٹورسٹ آتے تھے اور باہر کے ملکوں میں بھی ٹورزم کافی زیادہ ہو رہا تھا. تو اس سے جو ہے اس پہ بھی بڑا افیکٹ پڑا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں اور وہ باہر نہیں نکل رہے، اپنے ملک میں ہی سیر نہیں کر پا رہے. تو باہر کے کنٹریز کا تو آپس میں دور کی بات ہے کہ وہ اس طرح سے ٹورزم پہ بھی بڑا افیکٹ آیا، اور اس سے ظاہری سی بات ہے کہ ہر ملک کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں. تو آگے بھی پڑھ لیتے ہیں. دا کنٹریز دیٹ آر افیکٹڈ بائی کووڈ ہیز اسٹاپ ٹریولنگ اینڈ فلائٹ آپریشنز. دے آر مینی ایشوز اگر ریلیٹڈ ٹو ٹریڈنگ، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، بٹ دا کنٹریز آر اسٹل کنیکٹڈ ود ایچ ادر. یہ جو ٹو سم ایکسٹینٹ والی میں نے بات کی ہے نا، اس کو یہ کور کر رہی ہے لائن کہ جو کنٹریز ہیں وہ پھر بھی انٹرنیٹ کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یعنی بالکل ہی اینٹی گلوبلائز نہیں ہوئے ہم، کچھ حد تک ہم جو ہے پھر بھی آپس میں ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں کنٹریز نے. دیر آر کولیبوریٹنگ ود ایچ ادر بٹ تھرو انٹرنیٹ ایشوز کین بی ڈسکسڈ بٹ کین ناٹ بی ریزالو پراپرلی. انٹرنیٹ پہ آپ ظاہر ہے وہ جو فزیکل والا ایک وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تو آپ اچیو نہیں کر سکتے نا، اس کے اندر ڈسکشن ہو جائے گی، میٹنگز ہو جائیں گی، لیکن جو فیس ٹو فیس ریزالو ہوتا ہے کوئی بات یا جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ اور ہی طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پیپل آر اسٹل ویٹنگ فار کمپلیٹ ایلیمینیشن آف کووڈ-19 بٹ دے آر ناٹ شیور ہاؤ مچ ٹائم ول اٹ ٹیک ٹو ریزالو ایشوز. سو ان مائی اوپینین دیر از اینٹی گلوبلائزیشن بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ دو چیزیں ڈسکس کی، ٹریڈ اور تین کی ٹریڈ کی
فلائٹس کا ایشو کیا اور ساتھ میں ٹورزم کیا. آپ کو اور کوئی پوائنٹس لگتے ہیں تو آپ اپنی ورڈنگ میں اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور کامنٹس میں لازمی مینشن کر دیں کہ آپ کے خیال میں اور کون کون سے پوائنٹس اس میں ایڈ ہونے چاہیے. بہرحال لینتھ جو ہے نا وہ اتنی کافی ہے، اگر آپ کوئی اور چیزیں بیچ میں ایڈ کرتے ہیں تو ان میں سے کچھ جو سینٹینسز ہیں ان کو آپ ریموو کر دیں، لیکن لینتھ آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ وہ مارکس کی ڈیڈکشن کا باعث بن سکتا ہے. تو باقی بھی جو پوائنٹس ہیں لازمی مینشن کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، تاکہ باقی اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ ہو جائے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.